وہ کوئی چیز پتہ نہ ہو. ان گوروں کو بنی اسرائیل کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ کے اندر ایسی کچھ برکات ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں ہم پوری دنیا کو ہم پتہ کر سکتے ہیں. اور مفسرین نے وہ لکھا بھی ہے, یہ ان تبرکات میں سے ایک تبرک کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین بھی ہیں, جوتیاں بھی ہیں. پھر اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کرتا مبارکہ بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو لوہے ہیں, وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ وَكَتَبْنَا, وہ جو تورات کی جو تختیاں جو ہے نا جو نازل ہوا کرتی تھی, وہ تختیاں بھی اسی صندوق کے اندر موجود ہیں. اور غالباً کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جنت کے اندر ایک تصویر بنائی گئی تھی, کچھ انبیاء کرام کی کچھ تصاویر, وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ موجود ہے اس صندوق کے اندر. وہ چونکہ ایک راز ہے, چونکہ اس کا تذکرہ قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم, بے شمار اس کی برکات ہے. ان تبرکات میں سے ایک تبرک آج بھی بیت المقدس کے اندر, چونکہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, ہماری نشانیاں ہیں, ہماری برکتیں ہیں, ہماری نشانی ہے. پیارے محبوب, ہم نے آپ کو بیت دکھانے کے لیے بھی وہاں پر بیت المقدس کے اندر آپ کو بلایا, اور تمام کے تمام 1,24,000 لوگوں کے شفیع کرام تمام کے تمام حضور کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود تھے. اور وہاں پر حضور نے امامت کر کے بتا دیا کہ تمام انبیاء کے امام ہمارے سب سے افضل اعلیٰ, سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. پھر آپ فرشتوں میں جب جاتے ہیں تو جبریل جو فرشتوں کا سردار وہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے, وہاں پر بھی اعلان ہو جاتا ہے کہ آپ فرشتوں سے بھی اعلیٰ والا. قرہ نار پر بھی پہنچ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہاں پر بھی قرہ نار بھی پیچھے رہ گیا, اب وہاں پر بھی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. کئی ہزار عالم, کئی لاکھ عرش حضور نے پار کر لا مکان کی خلوتوں میں پہنچ کر حضور کی بارگاہ میں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ملاقات ہوئی, وہ ملاقات اور باقاعدہ اس کے بارے میں یہ روایات موجود ہیں, کتنے کلمات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں وہ گفتگو ہوئی, اور اس کا ایک صد باب, اس کا جو خلاصہ جو نکلتا ہے وہ خلاصہ ہم گنہگار امت کی شفاعت کی بات کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ہی بات کی, ہمارے لیے ہی درخواست پیش کی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. اللہ اکبر. ایک وہ وقت تھا جب چشمان مبارکہ ظاہری طور پر بند تھی, قلب اطہر جاگ رہا تھا. اسی حالت میں جبریل آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, عرض کرنے لگے آقا رب کائنات نے تو آپ کو آپ کی گنہگار امت کی شفاعت کے لیے پیدا کیا ہے, اور آپ استراحت فرما رہے ہیں. جبریل کا یہ پیغام سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے پیارے محبوب, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری امت بخشی جائے, اس کا تعلق آپ کی شب بیداری کے ساتھ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ساری امت بخشی جائے, آپ ساری رات شب بیداری کریں. اگر آپ چاہتے ہیں آدھی امت بخشی جائے, آدھی رات شب بیداری کریں. حضور نے اسی وقت یہ تہیہ کر لیا, میں ساری رات شب بیداری کروں گا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساری امت بخشی. حضور نے پھر ایسی شب بیداری کی, ایسی شب بیداری کی, پوری رات ایسی شب بیداری کی, ایسی شب بیداری کی, خدا کی قسم, یا ایھا المزمل, یا ایھا المزمل, ایسی پوری رات شب بیداری کی. کرتے کرتے آپ قیام کرتے تھے تو آپ کی یہ پاؤں مبارک اس کے اندر سے جو ہے نا وہ خون رسنا شروع ہوا, ایڑیاں مبارکہ وہ
پھٹنا شروع ہو گئی. اتنا قیام کیا, اتنے طویل سجدے کیے, پوری رات کی شب بیداری کرنے والے اپنی امت کو بخشوانے کے لیے, کیونکہ اللہ کا یہ اعلان تھا پیارے محبوب آپ کی گنہگار امت کی شفاعت کا جو ایک رستہ جو ہے نا وہ آپ کی شب بیداری کا سبب ہے. حضور نے ایسی شب بیداری کی, اللہ نے آپ کی شب بیداری کو دیکھ کر خود ہی اعلان کر دیا آپ جو اپنی امت کے لیے جو مشقت کر رہے ہیں نا اللہ بھی دیکھ سکتا ہے. آپ ساری رات کی بجائے آپ آدھی رات کرتے آپ نصف رات کی بجائے یا ابل اس سے بھی کبھی کبھی کم کر دیں. آپ کا تھوڑا سا بھی جاگنا آپ کی امت کرنے میں ضروری ہو جائے. آپ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, آپ اس قرآن پڑھو, اللہ کا قرآن آپ عبادت کریں, اللہ کی عبادت کریں, آپ رات کو آرام فرمائے, اللہ کے آرام کرنے کو دیکھ رہا ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے. اللہ اکبر. کتنے ایسے مواقع. اس کے بعد شب بیداری معاف ہو گئی, اعلان ہو گیا ساری رات ہو جائے, آدھی رات کر دے, آدھی رات سے بھی کچھ اس سے بھی کم کر دے. اللہ آپ کی اتنی مشقت نہیں دیکھ سکتا. جبریل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, کھانا تناول کرنے لگے, لقمہ نوالا ابھی لبوں کے پاس ہے, آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے. پھر وہ نوالا نیچے رکھا, جبریل بھی پاس ہے. اے جبریل, شب بیداری بھی معاف ہو گئی, لیکن جب امت کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر آنکھوں سے آنسو. اب قربان نہ جائے ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ 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 اللہ, اب قربان نہ جائے اپنا سب کچھ نہ حضور پر ڈال دیں. ہمارے لیے جنہوں نے راتوں کو جاگا, ہمارے لیے استغفار کی, ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں جا کر لامکان کی خدمتوں میں ہمارے لیے وہ ایک شفاعت کر رہا ہے, ہمارے لیے یہ ان کا احسان ہے. آج ہم حضور کی محبت کے بارے میں نہیں, اتنی محبت نہیں, اتنی کرنی ہے, بس یہ نہیں, اتنا میلاد نہیں کرنا, بس یہ نہیں کرنا, یہ نعت نہیں, وہ نہیں. ایسے شخص کو میرے خیال سے زندہ رہنے کا بھی کوئی اس کا ایمان نہیں. حضور سے پیار کرنے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں اللہ بہت پیار کرتے حضور سے پیار اللہ بہت پیار کرتے ہیں. پھر یہ نہیں سوچنا حضور کے ساتھ وہ پیار, انہوں نے پوری امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, ہم تو ان کا ایک احسان کچھ بھی نہیں اتار سکتے. ایک احسان کہ ان کی صرف ایک ادا کو ہم ادا کر لینا, صرف ایک ادا کو کہ حضور نے بس ایسے پانی پیا تھا, ہم بس ویسے پانی پی لیں کہ میرے آقا نے ایسے پانی پیا تھا. خدا کی قسم اس دور میں, اس زمانے میں, اس حالت کے اندر بھی 100 شہیدوں کا ثواب آپ نے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, سرکار کی آمد, مرحبا, سونے کی آمد, مرحبا. ایک حضور کی ادا کا مقام یہ ہے, ایک حضور کا کوئی غلام ایک ادا, تو کتنا ثواب 100 شہیدوں کے برابر اس کا ثواب نامہ اعمال کے اندر درج کر دیا جائے گا کہ اس نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کیا ہے. اللہ اکبر. تو نوالا وہاں پر جبریل کو کہتے ہیں, جبریل آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوتے, امت کے گناہ یاد آتے ہیں. ادھر پھر حکم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, پیارے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, آپ کیوں رنجیدہ ہیں, آئیے آپ یہاں پر تو اپنی گنہگار امت کو آپ ملاحظہ کر ہی رہے ہیں نا, پیارے محبوب آئیے میری بارگاہ میں آ کر لامکان کی خدمتوں میں آ کر ذرا میری تجلیات کا بھی تو مشاہدہ کر لیں. آپ کو پتہ
گنہگار امت کے خدا اللہ اکبر یا رسول اللہ وہاں پر آ کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر لامکان خدمتوں میں جا کر رب کائنات کی رحمتوں کو جو رب کی رحمتوں کی جو جلوے جو دیکھے اللہ 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 ایسے نہیں کہا بلا سوفا یعطیک ربک فترضی. میں سمجھتا ہوں پورے قرآن کی ہماری جو سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی امید باندھنے والی جو آیت ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ یہی والی آیت ہے ولا سوفا. آپ کی بخشش کا ذریعہ اللہ کی رحمت کی امید باندھنے والی وہ صرف ایک ہی آیت ہے ولا سوفا یعطیک ربک فترضی. کہ رب کائنات نے جب یہ حکم اور یہ جب ہم کلام اور یہ ساری باتیں جب ہوئی تھی تو ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تھا ولا سوف یعطیک، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، مولا کتنا عطا کرے گا. اللہ محبوب مانگتے چلے جائیں گے، اللہ عطا کرتا چلا جائے گا. مقدسہ نازل ہوئی تھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے چمکتے ہوئے چہرے والے، چمکتے ہوئے چہرے والے، اے سورج سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے چہرے والے، ماں ودعک، کسی بھی موقع پر آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. سبحان اللہ ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا نبی. ماں ودعک ربک وما قلى. میرے محبوب آپ کہیں پر بھی ہو، آپ کے رب نے آپ کو کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑا. آپ کا رب ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. اللہ اللہ ودعک ربک وما قلى. اور آگے ولا سوف یعطیک. مولا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ ولا سوف یعطیک. آپ کا رب آپ کو عطا کرتا ہی چلا جائے گا، کرتا ہی چلا جائے گا. یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے فترضی، جب تک کہ میرا محبوب راضی نہیں ہو جائے اللہ کرتا ہی چلا جائے گا. اللہ اللہ ولا سوف. میں سمجھتا ہوں اور یہ اہل بیت کا ایمان بھی ہے. سبحان یہ اللہ ضرور یاد رکھیں، یہ اہل بیت کا بھی ایمان ہے اور ہم اہل سنت کا بھی ایمان ہے. سبحان اللہ کی اللہ. رحمت کی امید باندھنے والی پورے قرآن کی یہی آیت ہے ولا سوف یعطیک. پیارے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا فترضی کہ آپ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ 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 راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا ایک آخری گلابی جنت میں نہ چلا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. جیوے 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 اللہ ہے 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 اللہ اپنا محبوب ہمیں دے دیا. اللہ اپنا محبوب کون دیتا ہے اپنا محبوب؟ کوئی کسی سے پیار کرتا ہو برداشت نہیں کر سکتا کوئی اس کو دیکھے بھی. اللہ برداشت کر سکتے ہیں میرے محبوب کو کوئی اور دیکھے. میرے محبوب کی قربت بس مجھے ملے، میں اس کے قریب ہوں، وہ میرے قریب ہو. اور یہ رب کا بھی احساس آتا ہے کہ اپنا محبوب ہمیں دے دیا. اللہ
اور جو محبوب پر ہم اپنا سب کچھ قربان نہ کر دیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی مثال پیش کی, اپنا سارا کچھ قربان کر دیا. عمر فاروق نے قربان نہیں کیا, عثمان غنی نے قربان نہیں کیا, اپنا گھر بھی, اپنا مال بھی, اپنی جان بھی, اپنا سب کچھ حضور کی حرمت کے اوپر اپنا خون تک بہا دیا کہ یہ وہ مدینے کی گلیاں ہیں, مدینے کی گلیاں, میں حضور کی گلیوں کی حرمت, میں کسی کا خون بہاؤں صرف اپنی جان بچانے کے لیے اپنی جان کا بھی قربان کر دیا. اتنا ادب, اتنی محبت, اتنا عشق کہ اپنے آپ کو قربان کر دیا حضور کی گلیوں کی حرمت باقی رہی. صحابی نے اپنا سب کچھ, تو ہم کو شرم حضور جیسا چہرہ بناتے ہوئے, حضور کی اداؤں کو اپناتے ہوئے, حضور کی سنتوں کو اپناتے ہوئے ہم کیوں شرم محسوس کریں؟ ہمیں فخر سے حضور کی ہر ادا کو ادا کرنا چاہیے, حضور کی ہر سنت کو ہمیں آج یہ تہیا کرنا چاہیے. آج کی رات سب سے پہلے حضور کا فرمان قرۃ عینی فی الصلاۃ, حضور نے فرمایا نماز میں آپ کو دکھنا چاہیے. آج کے بعد جو بھی نماز پڑھے گا وہ اس نے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا, اور جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے تو کیا کہنا, حضور کی مٹائی بھی اس کے اوپر ہوگی. حضور کی محبت کے اندر, حضور کی محبت کے لیے وہ نماز پڑھے تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں. کیا کہنا, حضور کی آنکھیں ٹھنڈی جب ہوں گی اپنے اس غلام کی اس نماز پڑھنے کی وجہ سے, تو پھر کیا کہنا, حضور کی مٹائی نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر یہ سلام رکھا, السلام علیکم میرے محبوب کے لیے نماز پڑھی ہے نا, تو سلام بھی پیش کر. امام غزالی نے تو یہ فتویٰ بھی دیا ہے احیاء العلوم کے اندر, یہ تیسری جلد کے اندر باقاعدہ یہ فتویٰ موجود ہے. امام غزالی کی یہ کتاب احیاء العلوم, انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز کے اندر بالکل یہ تصور رکھے کہ میں حضور کی بارگاہ میں ہوں اور میں یہ سلام کر رہا ہوں, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اللہ تعالیٰ اس کی اس تصور میں رکھ کر حضور کو سلام پیش کرنے کی برکت سے اللہ اس کی نماز کو قبول کرے. اس کی نماز قبول ہو جائے گی. اس کی نماز اگرچہ کتنی وہ کمزور کیوں نہ ہو, ناقص کیوں نہ ہو, خیالات والی کیوں نہ ہو, لیکن اس نے جو سلام پیش کیا نا, اگر وہ سلام حضور کی بارگاہ میں چلا گیا نا نماز کی حالت میں, اللہ اس سلام کی وجہ سے اس کی نماز کو اللہ, تو ہم کیوں قربان نہ جائیں اپنے پیارے محبوب پر, فخر نہ کریں, ادھر وہ کریم, ادھر رب کریم, ادھر محبوب اس کا کریم. سبحان تو اللہ, کریم خدایا محبوب کریم, ہم دو کریموں کے درمیان میں, سبحان اللہ, ادھر وہ رب بھی کریم, وہ رحیم بھی اور کریم بھی, ادھر محبوب بھی کریم اور رحیم. ہم ان دو کریموں کے درمیان میں ہیں, یہ ضرور یاد رکھیں, ہم ان دو کریموں کے درمیان میں ہیں. سبحان اللہ, دو کریموں کے درمیان, ادھر بھی کرم, ادھر بھی کرم, اوپر بھی کرم, نیچے بھی کرم, دنیا میں بھی کرم, آخرت میں بھی کرم. حضور جس جس کی شفاعت کریں گے وہ کیا کیا ہے, اللہ اپنا کرم نہیں کرے گا. حضور کی شفاعت لینے کے لیے حضور سے جہاد, حضور سے عشق کرنا پڑے, اور عشق کے لیے حضور کی اداؤں کو ادا کرنا پڑے گا, اپنانا پڑے گا. آج کی وہ رات ہے, کم از کم میں فروغ کی اس کی بات نہیں کرتا. آج تو ہم 2-4 نمازیں پڑھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کتنا دین کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیے, لیکن حقیقت بات یہ ہے تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد, 5 جانہ نماز کے بعد, فرائض, ماہ رمضان کے روزے, تمام فرائض کے بعد پھر جا کر کہیں دین کا آغاز ہوتا ہے. اور ہم 2-4 نمازیں پڑھ کر سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے وہ دین کا بوجھ اپنے کندھوں کے اوپر ڈال لیا ہے, پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر چکے ہیں, کیا پتہ نہیں ہم نے معاذ اللہ دین کو سر کر لیا ہے. ایسی بات نہیں, دین تمام فرائض ادا کرنے کے بعد جا کر پھر دین کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ, وہ بات اور ہے, بڑی طویل, وہ بات سمجھنی مشکل ہو جائے گی, صرف یہ اشارہ یہ کافی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ معراج کی رات, بس اب بس یہ خلاصہ بس یوں سمجھ لیں
یہ جو معراج کی رات ہے نا، آقا علیہ السلام کو یہ جو معراج ہوئی ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے، اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی کو کسی نہ کسی انداز میں ہر نبی کو معراج ہوئی ہے۔ بے شک کس حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج دیکھتے ہیں، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس کا بھی تو اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا ادریس کو یاد تو کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر موت واقعہ نہیں ہوئی، آپ جانتے ہیں نا حضرت ادریس علیہ السلام ابھی بھی بالکل زندہ ہے، ان کے اوپر موت کا ذائقہ انہوں نے نہیں چکھا۔ وَرَفَعْنَاهُ، ان کو جب معراج جب ہوئی تھی نا حضرت ادریس علیہ السلام، ادریس آپ سمجھتے ہیں نا کیونکہ ان کا بڑا مقام تھا، یہ بڑے پڑھے لکھے، بہت علم ان کے پاس۔ آج کی جو دنیا کی اس وقت جو ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی وجہ سے ہے، یہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ ادریس کہتے ہیں جو درس دینے والا ہو، پڑھانے والا ہو، جو بہت زیادہ درس دینے والا ہو اس کو ادریس کہتے ہیں، لیکچرار، بہت بڑا لیکچرار، پروفیسر، بہت زیادہ پڑھانے والا۔ کیا بات ہے، آپ نے ایسی ایسی باتیں پڑھا دی، ایسی ایسی باتیں سکھا دی، یا جو فریج ڈی فریزر روڈ یہ مکانات یہ سارا طریقہ کار یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی جو ہے نا یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دی ہے۔ بے شک یہ ضرور ذہن میں رکھیں، ادریس جو درس دینے والا ہو، آپ نے درس دیے، اتنے درس دیے، ان دروس کے اندر لوگوں نے اتنا کچھ سیکھا، آپ کی امت نے اتنا کچھ سیکھا، اور وہی ٹیکنالوجی آگے چلتے چلتے اس کے جو بانی جو یوں سمجھ لے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، بس یہ ان کا تعارف میں نے کروایا ہے تھوڑا سا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، آپ کو جب معراج جب ہوئی تھی نا، معراج ہوئی تو آپ کو جنت کے وہ محلات آپ کو دکھائے گئے، حور و غلمان آپ کو دکھائے گئے، جنت کی نہریں دکھائی گئی، وہ جنت کا مشاہدہ کروایا گیا، وہ جنت کی وہ تمام وہ حور و غلمان، وہ کیسر، وہ تمام وہ جنت کی سیڑھیاں، وہ جنت کا سونا، وہ جنت کے وہ باغات، سارا کچھ ملاحظہ کرنے کے بعد جب فرشتوں نے کہا نا کہ یا ادریس اب واپس چلیے، اب آپ واپس چلے، آپ کی معراج ہو گئی۔ جب واپسی کا جب آپ کو کہا گیا نا تو حضرت ادریس علیہ السلام کی نیت بدل گئی، حضرت ادریس علیہ السلام کی نیت بدل گئی۔ آپ نے اس وقت ان فرشتوں سے کہا کیا تم نہیں جانتے وما هم منها بمخرجین، جو جنت میں آ جائے گا اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا، میں جنت میں آ گیا ہوں، وما هم بمخرجین، اب میرا اخراج کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے وما هم منها بمخرجین۔ انہوں نے جب جنت کو ملاحظہ کیا تھا، جنت کے طبقات کو دیکھا، جنت کے حور و غلمان کو دیکھا، کوثر و تسلیم کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، حوروں کو دیکھا، تو نیت بدل گئی، اب نہیں میں جنت سے جاؤں گا۔ تو فرشتوں کے ذہن میں سوال آیا کہ یہاں پر تو سب سے پہلے جب تک آقا علیہ السلام نہیں آ جاتے کسی کا جنت کے اندر داخلہ ہی بند ہے۔ تو جب ابلیس علیہ السلام کے سامنے جب تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا فرشتے بھی تو جنت کے اندر موجود ہے نا، میں بھی حضور کے استقبال کے لیے میں بھی حضور کا خادم بن کے حضرت ادریس علیہ السلام نے جب ہمارے نبی کی جب یہ بات کی، اللہ نے فرمایا کو جنت میں رہنا۔ آج بھی جنت کے اندر وہ معراج پر گئے، وہ واپس ہی نہیں آئے، آج بھی وہ جنت کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی، یا ہر نبی کو اس کے مقام کے مطابق معراج ہوتی رہی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی، وہ معراج کیا تھی؟ جب آپ حرم شریف کی تعمیر کر رہے تھے نا، یہ جو آج مقام ابراہیم کو جو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ گو کا کام کرتی تھی، وہ پتھر جو ہے نا یہ گو کا کام اس نے کیا ہے، وہ جہاں جہاں پر آپ ارادہ کرتے تھے وہ پتھر آپ کو اوپر بھی لے جاتا، دائیں طرف لے جاتا، بائیں طرف لے جاتا، یہ وہ پتھر ہے۔ اور اس پتھر نے پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی مولا یہ جو ابراہیم کا جو قدم مجھ پر جو لگا ہے نا یا اللہ اس کو مستقیم کر۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کی دعا کو قبول کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پاؤں مبارکہ کا جو نقش جو ہے نا وہ وہیں پر وہ جم جائے. اسی لیے اللہ کو اس پتھر کی بھی ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کوئی بھی حرم کے اندر آنے والا عمرہ کرنے والا اللہ فرماتا ہے جب تک کہ طواف کرنے کے بعد جب تک کہ میرے ابراہیم خلیل کے اس نقش قدم کو سامنے رکھ کر نفل ادا نہیں کرو گے میں تمہارا یہ پلوٹا بھی قبول نہیں کروں گا. بناؤ تم من مقام ابراہیم مصلی، اس کو مقام مصلی بناؤ، سامنے نشانہ سامنے رکھ کر دو نفل ادا کرو ابراہیم کی محبت کو سامنے دل میں رکھ کر. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے وہ قبول ہی نہیں کروں گا. تو جب تک کہ وہ نفل نہیں پڑے گا اللہ وہ طواف کو بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ 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 سبحان. تو آج بھی وہ پتھر وہاں پر موجود ہے. بتانے کا مقصد ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر جب تعمیر مکمل ہو گئی نا، اب تعمیر مکمل ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر بھی دینا تھا. تو وہ اجر یہ تھا کہ آپ آخری اینٹ جب لگا رہے تھے نا، آخری اینٹ حرم کی تعمیر، کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، آخری اینٹ جب لگائی اب کھڑے پتھر پر تھے، لیکن آپ کو معراج اس وقت ہوئی کہ آپ کی نگاہیں وہ عرش سے پار چلی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات کا مشاہدہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کروا دیا. یہ آپ کی معراج تھی کہ آپ نے گنہگار امت کو بھی دیکھ لیا، نیکوں کو بھی دیکھ لیا، سب کو دیکھ لیا، یہاں تک کہ آپ پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے جنت کو دیکھ لیا، جنت کو بھی دیکھ لیا. کھڑے پتھر پر تھے. یہ حضرت ابراہیم کی معراج تھی. لیکن سمجھ جائیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا تھی کہ آپ حضرت ابراہیم کی معراج تو یہ تھی کہ کھڑے وہ اس پتھر پر تھے، زمین پر تھے، نگاہیں فرش پر تھی. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہی عرش پر تھے اور نگاہیں کہاں پر تھی. سبحان اللہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی. اس معراج میں کیا کچھ ہوا وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے. آپ نے گنہگار کو ملاحظہ کیا، پوری امت کو جو ملاحظہ کر رہے تھے نا، پوری کائنات کو ملاحظہ کر رہے تھے. ایک گنہگار کو دیکھا وہ گناہوں کے اندر مبتلا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کائنات کے اندر مشاہدہ کرتے ہوئے اپنے اس معراج کے اندر ایک گنہگار شخص کو دیکھا. اب جلال میں آ گئے، ابراہیم جلال میں آ گئے. یا اللہ یہ تیرا کھاتا ہے، تیرا بندہ، تیری نعمتیں اور تیری نافرمانی کرتا ہے، یا اللہ اس کو ہلاک کر دے. بس ابراہیم کے زبان سے یہ نکل رہا تھا، فوراً وہ شخص ہلاک ہو گیا، فوراً وہ شخص ہلاک ہو گیا. ادھر آپ امت کو ساتھ ملاحظہ کر رہے تھے، ایک اور شخص کو دیکھ لیا، وہ بھی گناہوں میں مبتلا تھا. حضرت ابراہیم پھر جلال میں آ گئے. مولا تیرا بندہ ہو کر تیری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد تیری نافرمانی کرے، مولا اس کو بھی ہلاک کر دے. جلال میں معراج تھی، ہر بات پوری ہونی تھی، وہ بھی ہلاک ہو گیا. پھر تیسرے بندے کو دیکھا، وہ بھی گناہوں میں مبتلا تھا، اس کی بھی ہلاکت کی دعا کی، وہ بھی ہلاک ہو گیا. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم کسی اور کو دیکھ کر بدعا کرتے. اللہ نے حکم جاری فرماتے ابراہیم میرے بندوں کے لیے بدعا نہ کرو، میرے بندوں کے لیے بدعا نہ کرو، میں تو ان کے لیے بڑا رحمت کروں. اللہ اللہ انتظار کرتا رہتا ہوں، انتظار کرتا رہتا ہوں یہ گناہوں کے بعد یہ کب میری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اگر یہ معافی نہ بھی مانگ سکے نا، معافی نہ بھی مانگ سکے، یہ بغیر معافی مانگے بھی چلے جائے نا، کیونکہ میرے جو ہے نا، میں نے جو ان کو بنایا ہے یہ میری مخلوق ہے، میں نے بڑے پیار سے بنایا ہے، یہ میرے ہیں، میری مخلوق ہے، میں ان کو کھلاتا ہوں، میں ان کو پلاتا ہوں، میں ان کو نعمتیں دیتا ہوں، میں ان کو دیکھ بھی رہا ہوں، ان کے دلوں میں سب کچھ جانتا ہوں. ابراہیم اگر یہ معافی نہ بھی مانگ سکے نا، معافی مانگے بغیر ہی چلے گئے، اس کے بعد ان کی اولادیں ہوں گی، اگر وہی کوئی نیک بن جائے یا کوئی اور میرا بندہ وہ ان کے لیے اگر دعا کر دے تو ان کی دعا کے رسول سے بھی استغفار کرے. اگر وہ بھی کوئی دعا نہ کر سکے تو کل قیامت کے دن میں اپنی رحمت کے دفعہ میں تبلیغ کو معاف کر دوں. ابراہیم میرے بندوں کے لیے دعا نہ کرے. اللہ اللہ ابراہیم کی معراج کی. اللہ دوسرا بھی معراج کی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کوئی دور پر آپ کا آنا جانا وہ لگا رہتا تھا، کہاں پر وہ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کے کلام کی لذت کو سن کر قال رب ارنی، مولا اب تیرے کلام کی وہ جو کانوں کے اندر جو لذت ہے نا، آواز خوبصورت ہو نا تو دیکھنے کا بھی دل کرتا ہے، آواز بڑی چنگی کہ شکل کیا ہوتی ہے، یا اللہ ربی ارنی، یا اللہ میں اب دیکھنا بھی چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ دکھا دے مجھے، دکھا دے، عاشق بن چکے تھے نا اللہ کے، یا اللہ دکھا دے اپنا، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کیسے دیکھ سکتے ہو، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو دکھانے والا ہے میں دیکھنے والا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ وہ جو صلاحیت، وہ جو قربت، وہ جو بے شک تو میرا قریب ہے، مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ صلاحیت ہے، یہ قوت ہے، لیکن اس معیار کی قوت جو ہے نا موسیٰ میں نے تیرے اندر نہیں رکھی، اللہ اللہ نہیں دیکھ سکتے، یا اللہ دکھا دے، اللہ جب یہ بار بار اسرار جب بڑھا ہے نا تو ربی ارنی، ربی ارنی، یا اللہ دکھا دے، تو رب کائنات نے اپنا صرف وہ ایک تجلی، صرف ایک تجلی، ایک تجلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ ذرا کوہ طور کا جو پہاڑ ہے نا ذرا اس طرف ذرا نظر تو کرو، ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، یہ نہیں کہا کہ میری طرف، فرمایا پہاڑ کی طرف، وہ جو کوہ طور کا جو پہاڑ ہے نا ذرا اس طرف دیکھو تو صحیح ذرا، تو مفسرین نے یہ لکھا ہے اللہ کی ذاتی تجلی نہیں صفاتی تجلی، ذات کی تجلی اور ہے، صفات کی تجلی اور ہے، اس صفاتی تجلی کے لاکھواں حصہ، سوئی کی جو نوک ہے نا، سوئی کی نوک کا لاکھواں حصہ اتنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی، وہ پہاڑ چل کر کوئلہ راکھ بن گیا، یا جتنا بھی سرما جو ہے نا یہ سارا وہیں سے نکل رہا ہے، یہ سرما لگانا ایسے نہیں سنت بن گیا کہ حضور نے وہ سرما لگایا ہے، یہ سرما لگانا ایسے سنت نہیں بنا، اللہ کی تجلی پڑی ہے اس پہاڑ کے اوپر، وہ سرما بن گیا، اس لیے آج سرما لگانا سنت بن گیا، ثواب بن گیا، نیکی لکھی جاتی ہے اگر آپ سرما لگائیں گے تو، آج تو ہم سرما لگانے کو ایسے سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہماری اس جو ہے نا چہرے کی وہ جو حسن اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، آپ بھی لگائیں، خوش ہو کر لگائیں، اللہ کی تجلی جو پڑی ہے اس کے اوپر آپ بھی لگایا کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کو تیز کر دے گا، ثواب بھی مل جائے گا، بینائی بھی تیز ہو جائے گی، دو فائدے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خوبصورت بھی لگے گی، آپ کی آنکھیں بھی خوبصورت لگیں گی، تین فائدے ہوں گے۔ تو ادھر جب موسیٰ علیہ السلام نے جب نگاہ جب اپنی کی نا اللہ کو دیکھنے کے لیے، اس پہاڑ کو جب دیکھا، پہاڑ کو دیکھا، اللہ کی تجلی کتنی تھی، تجلی سوئی کی جو نوک ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے نوک، اس کا بھی لاکھواں حصہ، اتنی تجلی صرف اس پہاڑ کے اوپر ذاتی نہیں صفاتی تجلی ڈالی کہ وہ پہاڑ چل کر راکھ ہو گیا، کوئلہ بن گیا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ گر کر بے ہوش ہو گئے، آپ وہ تجلی برداشت نہیں کر سکے، تجلی نہیں برداشت کر سکے، اور اس تجلی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی حالت پتہ کیا ہو گئی تھی، کوئی اور شخص آپ کی امت، یہ بالکل احادیث کی بھری پڑی ہے یہ ساری، کوئی بھی ایسا شخص ایسا نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو آنکھیں وہ مسلسل آپ کے چہرے کے اوپر نگاہ رکھ سکے، اس کی آنکھیں چمکانا شروع ہو جاتی تھی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کو ڈھک کر رکھا کرتے تھے، اپنے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ نقاب رکھا کرتے تھے، اگر کوئی بھی جیسے آپ سورج کی طرف، سورج بالکل پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہو، آپ سورج کی طرف ایسے دیکھیں آپ نہیں دیکھ سکیں گے، آپ کی آنکھیں چمکانا شروع ہو جائیں گی، تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا عالم یہی ہو چکا تھا کہ کوئی بھی شخص موسیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، موسیٰ کے چہرے مبارکہ کا یہ حالت ہو چکی تھی کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا حسن حضرت موسیٰ کے چہرے پر، اور کانوں کی سماعت اس قدر بڑھ چکی تھی، اتنی بڑھ چکی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ 30 میل کی دوری کے اوپر اگر چونٹی کے چلنے کی آواز بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتنی 30 میل کی دوری کے اوپر چونٹی، سیاہ رات کے اندر سیاہ چونٹی کے چلنے کی آواز بھی اس چونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے،
آنکھوں کی بینائی اتنی تیز ہو گئی اور کانوں کی سماعت اتنی ہو گئی، اور ادھر قربان نہ جائے ہم اپنے آنکھوں کو اللہ اللہ وہ صفاتی تجلی نہیں، لاکھواں حصہ نہیں، بلکہ عین تجلی، صفاتی بھی نہیں ذاتی تجلی کو دیکھا اور نگاہ پر نگاہ دیکھا، اور مجال ہے ذرا سی بھی پلک جھپکی ہو وما ينطق عن الهوى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، کہ آپ نے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ، یہ مشکاش بھی میرے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رب کائنات نے اپنا یہ دست مبارک، یہ کفئی ہی یہ لفظ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے کندھوں کے اوپر رکھا۔ پیارے محبوب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ادھر آپ یاد کرتے ہیں مولا میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ اللہ چونکہ اللہ اس وقت رب کائنات نے آپ کو وہ قوت کو اس قدر عطا فرما دیا کہ رب کائنات مطلب یہ اپنے کفئی ہی یدئی ہی یہ سارے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک آقا علیہ السلام کے کندھوں کے اوپر رکھے۔ پھر پوچھا اب آپ کائنات کو کس انداز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ یا اللہ ابھی میں ایسے دیکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ نے آپ کے کندھوں کے اوپر یہ ہاتھ مبارکہ رکھے اور پھر اور رکھے۔ پیارے محبوب آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں اس مشکاش شریف کے اندر موجود ہے، اور سورہ نجم کے اندر یہ آیات مفسرین یہ ساری باتیں وہ لکھ کر جا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ایسے وقابہ قوسین او ادنا، پیارے محبوب آپ اور قریب آ جائیں، او ادنا اور قریب آ جائیں، پیارے محبوب اور قریب آ جائیں، او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب آ جائیں، اور پھر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی بھی فاصلہ نہیں بچا۔ اللہ اللہ آقا علیہ السلام نے اپنے رب کو ایسے دیکھا، قوسین، یہ قوسین یہ جو ہے نا دونوں شانے، یہ جیسے تیر کمان جو ہوتا ہے نا اس کے بالکل درمیان کے اندر وہ جو تیر جو آتا ہے، یہ قوسین جو ہے نا یہ بالکل اس کے تیر کو کہا جاتا ہے کہ بالکل اس کے وسط کے اندر آقا علیہ السلام کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں وہ جھپکی، ایسے ملاحظہ کیا۔ اور ادھر 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور ادھر رب کائنات نے فرمایا پیارے محبوب جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے میری وحدانیت کا اعلان کیا، لیکن مجھے دیکھا کسی نے بھی نہیں۔ اگر آپ بھی بغیر دیکھے میری وحدانیت کا اعلان کریں گے، ان کے درمیان اور آپ کے درمیان پھر خصوصیت کیا رہ جائے گی؟ آپ آئے مجھے دیکھ کر میری وحدانیت کا اعلان کریں، دیکھ کر کریں۔ سبحان اللہ اسی لیے تو فرمایا میں اپنے رب کو دیکھ کر آیا۔ خدا ہے، خدا ایک ہے، میں دیکھ کر آیا۔ اگر آپ بھی بغیر دیکھے میری وحدانیت کا اعلان کر دیں گے، انبیاء میں اور آپ کے درمیان پھر کیا خصوصیت رہ جائے گی؟ پیارے محبوب آپ آئے اور مجھے دیکھ کر میری وحدانیت کا اعلان کیا، سبحان اللہ پھر آپ نے دیکھ کر اعلان کیا۔ معراج کی یہ نبوت کا 12واں سال تھا، آپ کی عمر مبارک 51 برس 4 ماہ 19 دن ہو چکی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی میں عرض کر دوں، کوئی اگر یہ سمجھے کہ آقا علیہ السلام کو صرف ایک بار معراج ہوئی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ آقا علیہ السلام کو معراج ایک بار نہیں ہوئی، کئی بار ہوئی، 4 بار معراج جو ہے نا یہ تو باقاعدہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت 4 بار معراج۔ اور یہ جو دوسرے طبقے کے یہ جو حضرات یہ جو اختلاف کرتے ہیں نا کہ نہیں جی حضرت اما عائشہ صدیقہ اس وقت موجود تھی، حضرت اما عائشہ صدیقہ نے کہا کہ نہیں وہ روحانیت کی بات تھی، وہ جسمانی معراج نہیں ہے، وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے، یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ روایت جو پیش کرتے ہیں میں اس کا صرف جواب دینے لگا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب آقا علیہ السلام کو جب یہ معراج جسمانی ہوا تھا، کیونکہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ عبد کا تذکرہ ہوا، روح کا تذکرہ نہیں ہوا، نہیں ہوتی۔ میرا ایمان ہے آقا علیہ السلام نے مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی شریف میں جو وضو فرمایا تھا نا، جو وضو فرمایا تھا وہی اسی وضو سے کل قیامت کے دن آپ جب سجدے کی حالت میں جائیں گے نا،
اسی وضو سے آپ کو سجدہ فرمائیں گے. اللہ اکبر. وہی نہ آپ کا وضو ٹوٹا نہ آپ کا غسل ٹوٹا. حالانکہ موت جو ہے نا موت غسل توڑ دیتی ہے. موت غسل توڑ دیتی ہے, اس لیے میت کو غسل دیا جاتا ہے. موت جو ہے یہ غسل کو توڑ دیتی ہے. حالانکہ مرنے والا ابھی غسل کر کے فارغ ہوا تھا, اس کے اوپر موت طاری ہو گئی, موت آ گئی. تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو ابھی نہایا تھا, چلو اب اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں. موت غسل کو توڑ دیتی ہے, اور جو چیز غسل کو توڑ دے وہ وضو کو کیسے نہیں توڑ دے گی. موت غسل کو توڑ دیتی ہے, تو جو غسل جب ٹوٹ جائے تو پھر وضو کیسے نہ ٹوٹے گا. لیکن میرا ایمان ہے حضور نے وہ جو مدینہ پاک کے اندر وضو کیا تھا نا, اسی وضو سے بجانے محشر میں آپ تشریف لائیں گے, اسی وضو سے آپ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. سبحان اللہ. تمام انبیاء کرام, یہاں تک کہ یہ ایک منظر ہوگا, یہ منظر دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بیان فرما دیا ہے. وہ ساری کے ساری قوم امت وہ اکٹھے ہو کر وہ سوچ رہے ہوں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے. کئی ہزار سال گزر چکے ہوں گے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, اتنی تکلیف کے اندر مبتلا ہوں گے. وہ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے, وہی ابو البشر ہے, چلو مل کر چل کر ان کے پاس چلتے ہیں, وہی شاید ہمارے لیے کوئی ذریعہ نجات کر دے. تو حضرت آدم کے پاس جب جائیں گے نا سارے اکٹھے ہو کر, تو ادھر آدم ہو کر دیکھ کر کہیں گے وہ کوئی اور چلے جائیں مل کر ان کے پاس چلتے ہیں. وہ سارے اکٹھے ہو کر حضرت شیش کے پاس آئیں گے, حضرت شیش بھی کہیں گے وہ میں نہیں ہوں, وہ کوئی اور ہے. وہ بھی اکٹھے ہو کر آگے اگلے نبی کے پاس, آگے اگلے نبی کے پاس, ادریس کے پاس, وہ سارے حضرت عیسیٰ تک تمام کے تمام اکٹھے ہو کر تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء ان کی امتیں سارے اکٹھے ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آیت پڑھ کر دیکھیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, کہ آپ نے تمام امتوں کی گواہی آپ نے دی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا, وہ کیسے اب گواہ ہو گئے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, یہ قرآن کی آیت ہے 5ویں سپارے کے اندر سورہ نساء. من كل امة من كل امة بشهيد, ہر امت کے گواہ ہیں آپ, ہر امت کے آپ گواہ ہیں. من كل امة بشهيد وجئنا, پھر آپ کو لایا جائے گا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, آپ کی جو امت جو ہے نا حضور کی جو امت, ہم بھی گواہی دیں گے ان امتوں کے بارے میں. ہاں یہ فلاں ہمارے نبی کے بارے میں یہ کیا کہا کرتے تھے, ہمارے نبی کے بارے میں آج جتنے بھی عیسائی ہیں آج بھی اگر انہوں نے ہمارے نبی کی اگر قدر کی ہے, یہ امت ان امتوں کی وہ گواہی دے گی. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, یہ آیت جو ہے نا یہ ایک آیت, یہ بہت بڑی کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اتنی راز کی باتیں چھپی ہیں, اتنی راز کی باتیں چھپی ہیں کہ اگر یہ راز اگر اٹھائے جائے تو پتہ نہیں اس میں سے کیا کچھ نکلے. اللہ اکبر. اس راز کو یہ کل قیامت کے دن بڑے بڑے راز کریں گے. اللہ اکبر. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ. اس کے ساتھ ساتھ بکھرے تو لا محدود سمتے تو فقط صرف میرا شیخ ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ. تمام احباب